اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ ویورز 2 دن ہو گئے میں کرپشن پہ بات کر رہا تھا اور بڑی میں نے کوشش کی تھی کہ نپے تلے الفاظ کے اندر باتیں کرتا رہوں، لیکن آج میں بہرحال ایک بات آپ کو بتاؤں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کرپشن کی قسم ہوتی ہے اور پاکستان کی رینکنگ کیوں اوپر جا رہی ہے۔ آپ لوگ صرف کرپشن پیسے کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے پیسہ کر لیا یا پیسہ کما رہا ہے یا رشوت لے رہا ہے یہ کرپشن ہر چیز کے اندر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ایون کہ باتوں میں بات کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بھی باتوں کی کرپشن۔ اچھا، میں اپنی ہر ویلاگ کے اندر ایک ذکر کرتا ہوں، لازمی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہماری عدالتوں کو، اب تو وزیر اعظم نے بھی ہاتھ جوڑ لیے، بلکہ ہر کوئی ہاتھ ہی ان کے آگے جوڑتا ہے، کیونکہ کرپٹ سسٹم کی ایسی پیداوار ہے ہماری عدالتیں کہ جس کا آج منہ بولتا ثبوت کہاں پہ نظر آتا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر جو 10 رکنی بینچ نے آج فیصلہ دیا، اور 10 رکنی بینچ کے اوپر میں حیران ہوں کہ انہوں نے ایک جو بات کی ہے کہ جج کے بیوی بچوں کا جج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی جو مرضی کرتی رہے، جج صاحب کی عزت کے اوپر آنچ نہیں آئے گی، بے شک وہ ان کی عزت سرعام نیلام کرتی رہے، ان کے بچے کوئی قتل کر دے، کوئی ڈکیتی مار لے، کچھ کر لے، جج کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے ہماری عدلیہ جو ہے وہ دنیا میں 138ویں نمبر پہ آتی ہے انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے۔ کیسا بھینسوں نے بھینسوں کو بچایا ہے۔ یعنی کہ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، تو اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ بھینسوں نے کیسے بھینسوں کو بچایا ہے۔ پری پلان ہوگا کہ تم 4 جو ہیں وہ یوں کر کے فیصلہ دے دینا اور ہم 6 جو ہیں وہ 6-4 کی اکثریت سے جناب حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم کل کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے کہ جناب ہمارے کچھ ججز نے اس کے اندر اختلاف بھی کیا تھا، لیکن اختلاف اس کو نہیں کہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 10 ججز ہیں یا وہ 10 کے 10 قانون کو نہیں جانتے، کیونکہ اختلاف ہے نا۔ قانون تو یہ ہے کہ ہر بندے کا اتفاق اس پہ ہونا چاہیے، لیکن اگر 10 ججز کا فیصلہ مختلف ہے، یا 4 ججز قانون کو نہیں جانتے یا 6 نہیں جانتے، یعنی کہ 4 اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں جنہوں نے اختلاف کیا، یا پھر وہ 6 اپنے آپ کو زیادہ قابل سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کہا نہیں جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کی بیوی ڈائریکٹ مکے مدینے سے آئے، جتنی مرضی کرپشن کر لیں، جو مرضی کر لیں، ان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ہمارا جج ہے۔ اسی لیے پاکستان کی جو آرمی ہے نا، جو میں اکثر اپنے ویلاگ کے اندر ان کی تعریف کرتا ہوں، تو پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اسی لیے اس نے دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے کہ انہوں نے اپنے کرپٹ افسران کو سزائیں دی ہیں، غداروں کو پھانسیاں دی ہیں، اور جنہوں نے بغاوت کی ان کو گولیاں ماری ہیں۔ اس لیے وہ مسلح افواج کا جو شمار ہے وہ دنیا کی 200 سے زیادہ ممالک ہیں، ان کے اندر پہلے 10 افواج میں پاکستان کی فوج کا شمار اس لیے ہوتا ہے ڈسپلن، یعنی کہ جو قائد اعظم کے 3 الفاظ تھے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، وہ فوج پہ ختم ہے۔ اور ان 3 چیزوں سے اگر کوئی اگینسٹ جا رہا ہے پاکستان کے اندر، قائد اعظم کے پاکستان کے اندر، تو وہ ہماری عدلیہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، یعنی کہ اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے۔ اور یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھا وہ کہتا تھا کہ پارلیمان سب سے سپریم ہے، اور وہ ڈکوسلے بھی کرتا تھا، کبھی کن کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرتا تھا، 4 صوبوں کے گورنروں کو بٹھا کے پریس کانفرنس، جو بھی کرتا تھا، لیکن ایک یوں کر کے سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا تھا، صرف چند سیکنڈ کی سزا دے کے، کہ جب تک کورٹ برخاست نہیں ہوتا ان کو سزا دی جاتی ہے ریسکیو اور کورٹ برخاست، یعنی کہ چند سیکنڈ کی سزا۔ لیکن اپنے جج کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بچایا ہے، اس کی بیوی کے آنسو دیکھیں، کیونکہ بہرحال بھابھی کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، اس کے بچوں کو کلین چٹ دے دی ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب کوئی کسی جج کا بچہ ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے روڈ کے اوپر، پھر تو اس وقت تو سب سے پہلے جج صاحب جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں۔ پنڈی کے اندر مری روڈ کے اوپر ایک شو روم کے اندر یہ کیس ہوا تھا
کہ جج کے بچے کو اوپر ایک الزام لگایا تھا کہ جج کے بچے کو اغوا کر لیا گیا ہے، تو وہ جج صاحب نے پوری پنڈی کی پولیس کو ہلا دیا تھا، پوری پنڈی کی پولیس، حالانکہ وہ ایسی کسی نے مذاق کیا تھا، لیکن پنڈی کی پوری پولیس، اے سی ڈی سی، پتہ نہیں کون کون کمشنر آف پولیس، اور یہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ دیوانہ وار جو تھے نا، پورا پنڈی بلاک کر دیا گیا تھا، لاک کر دیا گیا تھا، ہر گاڑی کی ڈگی کی تلاشی، ایون کے ٹائروں تک کی تلاشی لے لی گئی تھی۔ جب بیوی اور بچوں کا جج صاحب سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر جج صاحب کے اس کے اوپر اتنا ایکشن کیوں لیا گیا تھا؟ ہاں اگر کرپشن سے تعلق تو آپ سیدھا سیدھا فیصلہ دیں کہ جناب ہمارے جج جو مرضی کرتے رہیں، کو عوام پوچھنے والے کون ہوتے ہیں، ایون کہ صدر پاکستان پوچھنے والا کون ہوتا ہے۔ تو یہ جو انصاف کی دوغلی شکل ہے یہ آج نظر آئی ہے، ویسے تو بہت موقعوں پہ نظر آئی ہے، یعنی کہ دیکھیں اہل شریف کو ہر دور میں یہ عدالتیں ریلیف دیتی رہی ہیں، یہی عدالتیں۔ افتخار چودھری اپنے بیٹے کو بچا کر لے گیا، کیسے بچا کر لے گیا وہ افتخار چودھری جو تھا اپنے بیٹے کو، وہ جو ملک ریاض کے ساتھ اس کا پھٹا تھا، اسی طریقے سے جتنے بھی صرف اور صرف جسٹس سجاد حسین کے خلاف یہ سارے جو تھے جمع ہوئے تھے جب اس کو چیف جسٹس کی کرسی سے ہٹایا تھا، یہ جسٹس ڈوگر کے خلاف۔ باقی ججز جو ہیں وہ اپنے جج کو جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے اس کو سزا، بلکہ وہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بلیک شیپ ہے ان ججوں کے اندر جو ریٹائرڈ ہے، صدارتی امیدوار بھی وہ کھڑا ہوا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے، اس نے تو ایون کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ججز کو بھی کبھی سزا ہو سکتی، ججز بھی کبھی اریسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو انصاف کی جو آج خون بہایا گیا ہے، تو بہرحال میں تو آپ کو اپنی ایک ویلاگ کے اندر پہلے کہہ چکا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ہوتا ہے جب کوئی دو لوگ لڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کوئی وہ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئی سی یو ان کورٹ، میں تمہیں عدالت میں دیکھوں گا، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ عدالت سچ بولتی ہے، عدالت میرا ساتھ دے گی، عدالت انصاف کرے گی۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ میں تمہیں قیامت کے دن پوچھوں گا۔ تو اللہ ان ججوں کو قیامت کے دن ہی پوچھ سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جب بیگم مرے گی، اور جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مرے گا، مرنا تو ہر ایک نے، تو میں دیکھوں گا، اگر میں زندہ ہوا تو میں ضرور دیکھوں گا کہ یہ جتنا کرپشن کا خزانہ قبر میں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ عوام کو سمجھنے کی بات ہے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ فیس بک کے اوپر یہ ٹرینڈ بنائیں، آج کے بعد فیس بک کے اوپر یہ ٹرینڈ بنائیں کہ جناب جج بھی حلف دیا کریں کہ وہ کوئی کرپشن نہیں کر رہے اور کوئی رشوت نہیں لے رہے۔ اب آتے ہیں ذرا انہی کے ایک ریلیٹڈ، جس طرح ویڈیوز ہوتی ہیں نا تو نیچے لکھا ہوا جاتا ہے ریلیٹڈ ویڈیوز، اسی طرح ایک ریلیٹڈ کام کے اوپر جاتے ہیں۔ احسن بھون صاحب، یہ جو پاکستان بار کونسل کے صدر ہیں، انہوں نے ایک کرپٹ شخص کو، بلکہ دو کرپٹ شخصوں کو میں کہوں گا کہ ان کو بچانے کے لیے ایک اتنا بڑا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ درخواست لکھی کہ جناب یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور یہ اور وہ، اور اپیل کا حق نہ دینا، مطلب لبے لباب یہ کہ نواز شریف کو معاف کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں، یاد ہوگا آپ کو کہ افتخار چودھری جو کلنک کا دھبا آئے گا عدلیہ کے اوپر، اس نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا کہ 3 بار وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ بے نظیر تو شہید ہو چکی تھی اس وقت، صرف ایک بندے کو پاکستان کے اندر، صرف ایک آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اس شخص نے، کاڑے دجال نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اب وہی صرف ایک شخص کو ریلیف دینے کے لیے، دیکھیں جی جہانگیر ترین تو کبھی وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا، اگر وہ ایم این اے بن سکتا ہے، ایم پی اے بن سکتا ہے، سینیٹر بن سکتا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ وزیر اعظم کون بن سکتا ہے؟ وزیر اعظم صرف اور صرف بن سکتا ہے تو کیا کہتے ہیں اسے، نواز شریف بن سکتا ہے، وہ بھی کس لیے کہ ان کالے کوٹوں کے اوپر جو ہے وہ کندھوں پہ بیٹھ کر آ جائیں، جو یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے آج ٹی وی کے اوپر آ کے دعویٰ کیا ہے کہ جناب ہم ریٹ پٹیشن کے اندر جائیں گے کہ سپریم کورٹ یہ پاکستان بار کونسل جو ہے یہ کوئی نون لیگ کا ذیلی ادارہ نہیں ہے کہ یہ صدر صاحب نے اپنی مرضی سے کر لیا، ہم جو وکلا تنظیمیں اس کو نون لیگ کی تنظیم نہیں بننے دیں گے۔
ان کو پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا. انہی وکلا کو احسن بھون کا راستہ روکنا چاہیے. اب گیلانی صاحب فرماتے ہیں, گیلانی صاحب وہی جو وکیل صاحب ہیں سپریم کورٹ کے, وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے احسن بھون صاحب نے برطانیہ کا دورہ کیا, نواز شریف سے ملاقات کی اور جیبیں بھر کر آئے. اچھا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں, اس لیے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ واحد پاکستان کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے, اگر آپ نے انکم ٹیکس چوری کروانا ہے آپ کوئی وکیل کر لیں, آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی چوری چھپانی ہے آپ وکیل کر لیں, ایون کہ آپ نے قتل کے مقدمے کے اندر سے بھی باعزت بری ہونا ہے تو وکیل کر لیں. جیبیں یہ بھرتے اور ان پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں لگتا, کیونکہ ان کی کوئی بھی چیز جو ہے, جو بھی یہ لوگوں سے فیسیں لیتے ہیں وہ آن دا ریکارڈ نہیں ہے. اور اس کے اندر میں صرف اور صرف جو قصوروار سمجھتا ہوں, بہت ہی زبردست قسم کا شخص ہے, میں ان کی بہت عزت بھی کرتا ہوں, لیکن قصوروار میں ان کو سمجھتا ہوں چودھری اعتزاز احسن کو, کیونکہ انہوں نے اس وکلا تنظیم کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے ان کی وجہ سے آئی. نہ وہ افتخار چودھری کے حل اول دستے کے سردار بنتے, نہ یہ وکلا اس لیول تک پہنچتے کہ آج یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر وہی والی بات کروں گا کہ اسی لیے ہمارا عدالتی نظام دنیا میں 138ویں نمبر پہ. یہ اب عوام کو سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں, ان کرپٹ ججز کا ساتھ دیں, ان کرپٹ ججز کی فیور کریں, ان کرپٹ وکلا کی فیور کریں, اب آپ کی مرضی ہے. غلام در غلام تو ہم پہلے ہی ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا, اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ ایک دن افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ یہ نہیں ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ واپس آئے. اور سب سے آخر میں ہماری عدالتیں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, بہت قتل کرتے ہیں عدل و انصاف کا. ہمارے ججز کرپٹ ترین دنیا کے ججز, ہمارے وکلا دہشت گرد وکلا, کبھی کسی اسپتال میں گھس کے مریضوں کے ماسک کھینچتے, کبھی کسی بیوہ اور یتیم بچوں کے فیسیں ڈکار کے ان کے مقدمے صحیح نہیں لڑتے, دوسری پارٹی سے پیسے لے کے دلائل صحیح نہیں دیتے. تو ہمارے عدالتوں کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ ہماری عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے. آج میرے منہ میں الفاظ نہیں ہے کہ میں ان عدالتوں کے بارے میں کیا الفاظ کہوں. جو انہوں نے قتل کیا ہے آج, اور سر عام دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اپنے ایک جج کو بچانے کے لیے کس طریقے سے سارے ڈاکو ایک ہوئے. تو بہرحال اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ بیوی بچے جو ہوتے ہیں وہ بہرحال مرد کے زیر سایہ ہوتے ہیں, نہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.